جی اسٹوڈنٹس، تو اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ آج ہم سیکنڈ چیپٹر پاکستان اسٹڈیز کی ایکسرسائز سولو کریں گے۔ یہ دیکھ لیں، باب نمبر 2 ہے، یہ اس کے ایم سی کیوز ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات کا مطلب ہوتا ہے ایم سی کیوز، تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور آٹھواں اسمارٹ سلیبس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شارٹ کویسچن ہے 3، 4، 5، 6 اینڈ 10۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایم سی کیوز حل کر دیتا ہوں، اس کے بعد شارٹ کویسچن میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم ایم سی کیو سولو کرتے ہیں۔ یہ آ گئی پاک اسٹڈی کی بک، اور اس کا آپ پیج نکالیں، پیج نمبر 151 ہے۔ تو اس میں ایم سی کیوز ہیں، میں نے سب پر نشان لگا دیا ہے، اور آپ اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ نشان لگا لیں۔ پہلے کا یہ والا ہے 1948، دوسرے کا 75 لاکھ روپے، تیسرے کا ہندو، چوتھے کا ریاست حیدرآباد دکن۔ یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 750 ملین روپے، 16 آرڈیننس فیکٹریاں، اور ڈوگرا راج جو ہوا یہ سارا 1930، سلامتی کونسل، اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اقوام متحدہ۔ تو یہ آگے جی ہمارے ایم سی کیوز۔ اس کے بعد شارٹ ہیں، شارٹ میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اور پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ نے کس طرح سے جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باب دوم ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ تو اسمارٹ سلیبس میں جو شامل سوال ہیں صرف انہیں میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ سوال نمبر 3 پہلے ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائے پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوا تھا؟ تو آپ نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دینا، کچھ بچے سارا ٹاپک لکھ رہے ہیں۔ اس کا سمپل جواب ہے، ستمبر 1960 میں عالمی بینک کی مدد سے پاکستان اور بھارت میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے 3 مشرقی دریا کون سے، راوی، ستلج اور بیاس کا پانی بھارت، اور 3 مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب کا پانی پاکستان استعمال کرے گا۔ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوا ہے۔ بالکل سمپل سا جواب، جیسا سوال پوچھا گیا بالکل ویسا جواب دینا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی آپ نے۔ چوتھا سوال جو کہ اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے کہ بھارت نے پاکستان کے حصے کے اثاثے جو ایسٹس تھے پاکستان کو کیوں نہ دیے؟ تو جواب ہے، اب بالکل ڈائریکٹ جواب دینا ہے، سوال کو ٹیکل کرنا ہے۔ نام پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ جی میرا نام عمار ہے، کوئی لمبی چوری کہانی نہیں سنانی۔ اسی طرح سے اس نے پوچھا کیوں، وائی، تو ریزن بتا دی، کیونکہ بھارت چاہتا تھا کہ اثاثے روک کر معاشی اور اقتصادی طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اس کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ سمپل سا جواب دے دیا گیا کہ معاشی لحاظ سے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا تاکہ پاکستان دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ سوال نمبر 5 جو کہ اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے، پاکستان کی انتظامی مشکلات بیان کریں۔ صرف ہیڈنگز لکھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھنا۔ پہلی ہیڈنگ ہے تربیت یافتہ عملے کی شدید قلت، دوسرا فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر کی کمی، تیسرا پوائنٹ نئے دفاتر کی تعمیر، چوتھا نئے انتظامی قوانین کا فقدان، پانچواں تباہ شدہ دفتری ریکارڈ۔ سوال نمبر 6، ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ اب دیکھیں بہت سے گائیڈز ہیں، عجیب و غریب لمبے چوڑے جواب دیے گئے ہیں، آپ نے سمپل بس یہ جواب لکھنا ہے کہ بھارتی افواج نے 11 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ کوئی لمبی چوری بات نہیں کرنی، اس نے پوچھا کیسے قبضہ کیا، اس نے تو اور کچھ نہیں پوچھا، تو فوج کشی کر کے کیا تھا حملہ۔ آخری ہے، ریاست جوناگڑھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کیوں نہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے کیونکہ وہاں کی میرے خیال میں سوال میں نے یہاں پہ نا مس کر دیا ہے، ایک بار میں سوال دیکھ لیتا ہوں۔ یہ ہے کہ ریاست، ہاں جی یہی ہے، بھارت کے ساتھ الحاق کیوں نہ کیا۔ تو آتے ہیں جی، کیونکہ وہاں کی آبادی کی اکثریت غیر مسلم تھی، اس کے باوجود وہاں کا حکمران پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا، لیکن بھارت نے اس چیز کو تسلیم نہ کیا اور جوناگڑھ کے دارالحکومت پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ تو اسی طرح باقی چیپٹرز کے بھی میں اپلوڈ کروں گا ایکسرسائز، تو جڑے رہیے چینل کے ساتھ، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔